گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط، گلتیوں باب 1۔ پولس رسول کی طرف سے سلام۔ مجھے لوگوں کی طرف سے رسول نہیں چنا گیا اور نہ ہی لوگوں نے مجھے بھیجا۔ یسوع مسیح اور خدا باپ نے مجھے رسول بنایا، اور وہ خدا باپ ہی ہے جس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ میں اور میرے ساتھ جو بھائی ہیں ان کی طرف سے میں یہ خط گلتیوں کی کلیسیاؤں کے نام بھیج رہا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمارا باپ اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں سلامتی حاصل ہوتی رہے۔ یسوع نے ہمارے گناہوں کے بدلے اور اس خراب دنیا سے جس میں ہم رہتے ہیں چھٹکارا دلانے کے لیے اپنی جان دے دی، اور یہی خدا ہمارے باپ کی خواہش تھی۔ اسی کا جلال ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے، آمین۔ لیکن مجھے تعجب ہے کہ تھوڑی دیر پہلے جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا، اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے۔ حقیقت میں کوئی دوسری سچی انجیل نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ تمہیں پریشان کر رہے ہیں۔ وہ مسیح کی انجیل کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم تمہیں سچی انجیل کی بابت کہہ چکے ہیں، اس لیے اگر خود ہم یا آسمان کے فرشتے کوئی اور خوشخبری سناتے ہیں سوائے اس کے جس کا اعلان کر دیا گیا ہو تو وہ ملعون ہو۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی سوائے اس سچی انجیل کے جس کو تم حاصل کر چکے ہو دوسری کتاب شائع کرے وہ ملعون ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں لوگوں کو منوا لینا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے قبول کریں؟ نہیں، میں صرف خدا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا مجھے قبول کرے۔ کیا میں آدمیوں کو خوش کرتا ہوں؟ اگر میں ایسا کرتا تو میں یسوع مسیح کا خادم نہ ہوتا۔ اے بھائیوں، میں تمہیں معلوم کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے جس انجیل کی تعلیم تمہیں دی ہے اس کو انسان نے نہیں بنایا، اور اس انجیل کی تعلیم کسی انسان کی نہیں ہے۔ کسی انسان نے اس انجیل کے متعلق مجھے نہیں سکھایا، یسوع مسیح نے مجھے یہ دیا ہے۔ اسی نے مجھے انجیل بتائی جسے کہ میں لوگوں سے کہوں۔ تم میری گزشتہ زندگی کے متعلق سن چکے ہو کہ میں یہودی مذہب سے تھا۔ میں خدا کی کلیسیا کے لوگوں کو بہت ستایا تھا اور کلیسیا کو تباہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، اور میں یہودی قوم کی ترقی کر رہا تھا اور میرے لیے ہم سے زیادہ سرگرم تھا، اور قدیم روایتوں میں اتنا سرگرم تھا جتنا دوسرا اور کوئی نہ تھا۔ یہ احکام دراصل روایتیں تھیں جو ہمیں بزرگوں سے ملی تھیں، لیکن میری پیدائش سے پہلے ہی خدا نے میرے بارے میں منصوبہ بنا لیا۔ خدا نے چاہا کہ میں اس کے بیٹے کے متعلق غیر یہودیوں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے اس کا اظہار مجھ سے کیا۔ جب خدا نے مجھے بلایا تو میں نے کسی آدمی سے ہدایت یا مدد نہیں لی، اور میں رسولوں سے ملنے یروشلم بھی نہیں گیا۔ ان لوگوں سے ملنے جو مجھ سے پہلے رسول تھے، اور میں فوراً عرب چلا گیا، پھر بعد میں شہر دمشق چلا گیا۔ 3 سال بعد میں یروشلم گیا۔ میں نے کیفا سے ملنا چاہا اور اس کے ساتھ 15 دن رہا۔ میں کسی دوسرے رسولوں سے نہیں ملا بلکہ صرف یعقوب سے جو خداوند یسوع مسیح کا بھائی ہے۔ خدا جانتا ہے کہ جو کچھ لکھتا ہوں وہ غلط نہیں ہے۔ اس کے بعد میں سوریا اور کلکیا روانہ ہوا۔ یہودا میں کلیسیا جو مسیح میں تھے وہ مجھے ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے صرف میرے بارے میں یہ سنا تھا کہ اس انسان نے ہمیں بہت دہشت زدہ کیا ہے، لیکن اب وہ لوگوں سے اسی ایمان کے متعلق کہہ رہا ہے جس کو کبھی اس نے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور ان ایمان والوں نے جو کچھ مجھ پر ہوا اس سے خدا کی حمد کی۔ گلتیوں باب 2۔ 14 سال بعد میں دوبارہ برنباس کے ساتھ یروشلم گیا۔ میں نے تیتس کو ساتھ لیا۔ میں اس لیے گیا کیونکہ خدا نے مجھ سے کہا کہ مجھے جانا چاہیے۔ میں ان ماننے والوں کے سردار کے پاس گیا۔ جب ہم تنہا تھے تو میں نے ان کو خوشخبری دی اور ان سے کہا کہ میں غیر یہودی میں تبلیغ کرتا ہوں
تاکہ یہ لوگ میرے کاموں کو سمجھ سکیں۔ اس طرح وہ میرے سابقہ کاموں کو اور اب جو کچھ کرتا ہوں وہ ضائع نہ ہوں۔ تیتس میرے ساتھ تھا جو یونانی تھا، لیکن ان قائدین نے ختنہ کرنے والے کے لیے کسی قسم کی زبردستی نہیں کی، حتیٰ کہ تیتس کے ساتھ بھی نہیں۔ ہم انہی مسائل پر ان سے بات کرنا چاہتے تھے، کیونکہ چند چھوٹے لوگ چوری چھپے ہمارے گروہ میں گھس آئے ہیں۔ وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں جو آزادی یسوع مسیح میں ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلام بنا لیں۔ لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کا مطالبہ نہ مانیں، ان سے کسی بھی نقطے پر اتفاق نہیں کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ کتاب کی سچائی تم میں قائم رہے۔ جو لوگ کچھ اہمیت کے حامل دکھائی دیے ہیں، انجیل کو نہیں بدلے ہیں۔ جو میں تبلیغ کرتا ہوں، میرے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ ان کی اہمیت ہے یا نہیں۔ خدا کے نزدیک سب انسان برابر ہیں۔ لیکن جب ان سربراہوں نے یہ دیکھا کہ خدا نے ایک خاص کام مجھے سونپا ہے، جیسا کہ پطرس کو دیا گیا تھا۔ پطرس کو یہودیوں میں خوشخبری سنانے کے لیے کہا گیا تھا۔ خدا نے مجھے اسی طرح غیر یہودی لوگوں میں خوشخبری سنانے کا حکم دیا ہے۔ خدا نے پطرس کو یہودیوں کے لیے رسول کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے بھیجا۔ خدا نے مجھے بھی رسول کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے بھیجا، ایسے لوگوں کے لیے جو غیر یہودی ہیں۔ یعقوب، کیفا اور یحییٰ بحیثیت قائدین کلیسیا، انہوں نے دیکھا کہ خدا نے مجھے خاص تحفہ اپنے فضل سے دیا ہے، اسی لیے انہوں نے برنباس کو اور مجھے قبول کیا۔ اور وہ قائدین نے کہا، پولس اور برنباس کے لیے ہم رضامند ہیں کہ وہ غیر یہودی لوگوں کے پاس جائیں اور ہم یہودیوں کے پاس جائیں گے۔ انہوں نے ہم سے ایک کام کے کرنے کو کہا کہ غریبوں کی مدد کرنا یاد رکھو، اور یہی کچھ ہے جسے میں حقیقت میں کرنے کا شوق رکھتا ہوں۔ کیفا نے انطاکیہ آ کر جو کچھ کیا وہ صحیح نہیں تھا۔ میں کیفا کے خلاف تھا، اور اس بات کو میں نے اس کے روبرو کہا کہ وہ غلطی پر تھا۔ چنانچہ اس طرح جب کیفا پہلی بار انطاکیہ آیا تو اس نے غیر یہودیوں کے ساتھ مل کر کھایا۔ تب کچھ یہودی یعقوب کی طرف سے آئے، اور جب وہ یہودی آئے تو کیفا نے ان غیر یہودیوں کے ساتھ کھانا ترک کر دیا اور اپنے آپ کو ان غیر یہودیوں سے علیحدہ کر لیا۔ وہ یہودیوں سے ڈر گیا، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ تمام غیر یہودیوں کو ختنہ کروانا چاہیے۔ چونکہ کیفا نے منافقت ظاہر کی تھی، دوسرے یہودی کیفا کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ وہ بھی منافق ہی تھے۔ حتیٰ کہ برنباس بھی ان کی منافقت کے زیر اثر وہی کیا جو یہودی کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ یہودی انجیل کی سچائی پر عمل نہیں کرتے تھے، اسی لیے میں نے کیفا سے سب یہودیوں کی موجودگی میں کہا، اے کیفا، تم یہودی ہو، لیکن تم یہودیوں جیسی زندگی نہیں گزارتے۔ تم غیر یہودی جیسے ہو، اس لیے تم غیر یہودیوں سے کیوں نہیں کہتے ہو کہ یہودیوں جیسی زندگی اختیار کریں؟ ہم یہودی غیر یہودیوں جیسے گنہگار نہیں پیدا ہوئے، بلکہ ہم پیدائشی یہودی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آدمی راست باز صرف شریعت پر عمل کر کے نہیں ہوتا، بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہی خدا کے نزدیک راست باز کہلاتا ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان یسوع مسیح پر ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے نزدیک راست باز کہلائیں، اور ہم خدا کے نزدیک سچے ہوں، کیونکہ مسیح پر ہمارا ایمان ہے، نہ کہ شریعت پر عمل کر کے ہم راست باز کہلاتے ہیں۔ یہ بالکل سچ ہے کہ صرف شریعت ہی پر عمل کرنے سے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتا۔ ہم یہودی مسیح کے پاس آنے کے بعد خدا کے نزدیک راست باز کہلائیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم بھی غیر یہودیوں کی طرح گنہگار تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسیح نے ہمیں گنہگار کیا ہے، ہرگز نہیں۔ کیونکہ اگر میں شریعت کا توڑنے والا بنوں گا، اگر تعلیم دیتا ہوں جس کو میں نے ختم کیا تھا، تو میں ایسے قانون کو جاری نہیں رکھتا، کیونکہ شریعت کے لیے جان دی۔ شریعت کے ذریعے میں اور میری پہلی زندگی مسیح سے مصلوب ہو گئی، تاکہ میں خدا کے لیے زندہ رہوں۔ اس لیے میں جو زندگی گزار رہا ہوں وہ میری زندگی نہیں،
بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور جو جسمانی زندگی میں اب رہ رہا ہوں وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے ہے، جس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ قدرت کا عطیہ ہے جو میرے لیے اہم ہے، کیونکہ اگر صرف شریعت کا قانون ہی ہمیں راست باز بناتا تو مسیح کے مرنے کی کیا ضرورت تھی؟ غلطیوں باب 3۔ اور غلطیوں کے بے وقوف لوگوں، یسوع مسیح کو صاف طور پر تمہاری نظروں کے سامنے مصلوب کیا گیا، لیکن تم لوگ نادانی سے کچھ لوگوں کے جال میں آ گئے۔ تم مجھ سے یہ کہو کہ تم نے کس طرح مقدس روح کو پایا؟ کیا تم نے روح کو شریعت کے قانون پر عمل کر کے پایا؟ نہیں، بلکہ تم نے روح کو خدا کی خوشخبری سن کر اور اس پر ایمان لا کر پایا۔ تم نے روح سے اپنی زندگی مسیح میں شروع کی، اور اب کیا تم اپنی طاقتوں کے بل بوتے پر اس سلسلے کو قائم رکھ سکتے ہو؟ کیا تم اتنے بے وقوف ہو؟ تم نے بہت سی چیزوں کا تجربہ اٹھایا، کیا وہ تمہارے سب تجربات ضائع ہو گئے؟ میں سمجھتا ہوں وہ ضائع نہیں ہوئے۔ کیا خدا نے تمہیں روح اس لیے دی ہے کہ تم شریعت پر عمل کرتے ہو، یا پھر خدا تم لوگوں کو معجزے اس لیے دکھاتا ہے کہ تم احکام شریعت پر عمل کرتے ہو؟ نہیں، خدا نے تمہیں اس کی روح اس لیے دی ہے اور معجزے اس لیے دکھاتا ہے کہ تم خوشخبری سن کر ایمان لائے ہو۔ صحیفہ بھی یہی سب کچھ ابراہیم کے بارے میں کہتا ہے۔ ابراہیم نے خدا پر ایمان لایا اور اس کے مواعظہ میں خدا نے اسے قبول کیا، اور وہ خدا کے نزدیک راست باز ہوا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، کہا ابراہیم کے سچے لڑکے وہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ صحیفوں میں جو کچھ آئندہ ہوگا اس کے متعلق کہا گیا ہے۔ ان میں کہا گیا ہے کہ خدا غیر قوموں کو صرف ان کے ایمان کی وجہ سے راست باز ٹھہرائے گا۔ یہ خوشخبری ابراہیم کو پہلے ہی دی گئی ہے، جیسا کہ صحیفہ میں ہے۔ خدا ابراہیم کے ذریعے زمین کے لوگوں کو خوشنودی دے گا۔ ابراہیم کو خوشنودی حاصل ہوئی، کیونکہ وہ اس بات پر ایمان لایا کہ وہ خوشنودی حاصل کر چکا ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے انہیں اس طرح خوشنودی ملے گی جس طرح ابراہیم کو ملی تھی۔ لیکن وہ لوگ جو شریعت کے قانون پر ہی پابند ہو کر اپنے آپ کو راست باز کہلاتے ہیں وہ ملعون ہیں، کیونکہ صحیفہ کہتا ہے، ہر کوئی ملعون ہوگا جو شریعت کے فرما بردار نہیں ہوتے اور ان پر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے یہ بات صاف ہے کہ صرف شریعت کے ذریعے ہی کوئی بھی شخص خدا کے پاس راست باز نہیں ہوتا، جیسا کہ صحیفوں میں لکھا ہے، جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے وہی راست باز ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ شریعت کا ایمان سے واسطہ نہیں، اس کا راستہ مختلف ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جو شخص زندگی چاہتا ہے اور اس پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کو وہی کرنا چاہیے جو شریعت کہتی ہے۔ شریعت سے ہم پر لعنت ہے، لیکن اس لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے مسیح وہ لعنت لے لیتا ہے۔ مسیح اپنے آپ کو ہمارے لیے وہ لعنت مول لیتا ہے۔ یہ صحیفوں میں لکھا ہے، جب ایک آدمی کا جسم درخت پر لٹکا ہوتا ہے تو وہ لعنت میں ہے۔ اور مسیح نے ایسا کیا تاکہ سب لوگوں کو خدا کی خوشنودی حاصل ہو۔ خدا نے اس خوشنودی کا ابراہیم سے وعدہ کیا، اور ہمیں یہ خوشنودی یسوع مسیح کے ذریعے ہی ملتی ہے، کیونکہ مسیح مر گئے اور اس طرح ہمیں مقدس روح مل سکی جس کا خدا نے وعدہ کیا، اور وہ وعدہ ایمان لانے سے پورا ہوا۔ بھائیوں اور بہنوں، مجھے ایک مثال پیش کرنے دو۔ یہ سمجھو کہ یہ ایک شخص دوسرے شخص سے ایک معاہدہ کرتا ہے، اور جب اس معاہدے کی حیثیت سرکاری ہو جاتی ہے تب کوئی بھی اس معاہدے کو نہ روک سکتا ہے اور نہ اس میں کچھ اضافہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی شخص اس کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ خدا نے ابراہیم سے اور ان کی نسل سے وعدہ کیا۔ خدا کے کہنے کا مطلب ابراہیم اور ان کی نسل سے یہ نہ تھا
کہ کئی لوگ بلکہ خدا نے یہ کہا اور تمہاری نسل اس کے معنی صرف ایک آدمی اور وہ آدمی مسیح ہے۔ اور میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ معاہدہ جو خدا نے ابراہیم سے کیا تھا اسی کی سرکاری حیثیت بہت پہلے یعنی شریعت سے پہلے ہو چکی تھی۔ شریعت اس کے 430 سال کے بعد ہوئی، اس لیے شریعت معاہدے میں نہ دخل انداز ہوتی ہے اور نہ ہی خدا کے ابراہیم سے کیے ہوئے وعدے میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ کیا شریعت کی تکمیل سے وہ چیزیں جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے شریعت دے سکتی ہے؟ نہیں۔ اگر وہ چیزیں جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے شریعت سے مل جائیں تو پھر خدا کا وعدہ نہیں جس سے ہمیں وہ چیزیں حاصل ہوں، لیکن خدا نے ابراہیم کو مفت نعمت وعدہ ہی کے ذریعے بخشی۔ تو پھر شریعت کس لیے ہے؟ شریعت اس لیے دی گئی کہ لوگ جو برائی کرتے ہیں اس کو بتائے گی کہ لوگوں کی غلطیاں معلوم ہوں۔ جب تک ابراہیم کی مخصوص نسل نہ آ جائے خدا کا وعدہ اس کی نسل یعنی مسیح کے متعلق ہے۔ شریعت فرشتوں کے ذریعے دی گئی اور فرشتوں نے موسیٰ کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ درمیانی آدمی کی ضرورت نہیں، کیونکہ درمیانی ایک کا نہیں ہوتا اور خدا صرف ایک ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی شریعت ہوتی جو زندگی دے سکے تو پھر راست بازی شریعت کی وجہ سے ہی ہوتی، لیکن یہ سچ نہیں، کیونکہ صحیفہ بتاتا ہے کہ سب لوگ گناہ کے زیر اثر ہیں۔ اسی لیے وعدہ ایمان کے ذریعے ہی کیا جا سکا، اور وعدہ انہی لوگوں سے کیا جائے گا جو یسوع مسیح میں ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان سے پہلے ہم سب شریعت کے پنجے میں جکڑے قیدی کی طرح تھے اور ہمیں آزادی کی راہ نہیں تھی جب تک کہ خدا نے ہمیں ایمان کا راستہ نہ بتایا جو آنے والا تھا۔ اس لیے شریعت کی حیثیت مسیح تک لے جانے کے لیے ہماری سرپرست بنی، تاکہ ہم ایمان کے سبب سے خدا کے راست باز ٹھہریں۔ مگر جب ایمان آ چکا تو ہم سرپرست کے ماتحت نہیں رہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم سب یسوع مسیح میں ایمان کی وجہ سے خدا کے بچے ہو، کیونکہ تم سب نے مسیح میں بپتسمہ لے لیا ہے اور مسیح کو پہن لیا ہے۔ اب مسیح میں یہودی اور یونانی میں کوئی فرق نہیں، اسی طرح آزاد اور غلام میں بھی کوئی فرق نہیں، اور مرد اور عورت میں بھی کوئی فرق نہیں، کیونکہ سب مسیح یسوع میں ایک ہیں۔ تمہارا تعلق مسیح سے ہے، اس لیے تم ابراہیم کی نسل سے ہو، اور تم سب خدا کی خوشنودی کے اس لیے لائق ہو کہ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا۔ غلطیوں باب 4۔ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے اس میں اور غلام میں کوئی فرق نہیں، باوجود یہ کہ وارث ہر چیز کا مالک ہے۔ ایسا اس لیے کہ جب وہ بچہ ہے تو اسے جن لوگوں کو اس کی نگہداشت کے لیے چنا گیا ہے ان کی فرما برداری اس وقت تک کرنی چاہیے جو معیار اس کے باپ نے مقرر کیا ہے۔ اس مقررہ معیار کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا، اور یہی ہمارے لیے صحیح بھی تھا کہ جب ہم بچے کی مانند تھے تو ہم بھی ناکارہ دنیا کے احکام کے غلام تھے، لیکن جب صحیح وقت آیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ خدا کا بیٹا عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ خدا نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ ان لوگوں کی آزادی کو خریدنا چاہتا تھا جو شریعت کے تحت تھے۔ خدا کا مقصد تھا کہ ہم اس کے بچے بنیں، اور کیونکہ تم خدا کے بچے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح کو تمہارے دلوں میں بھیجا، اور روح پکارتی ہے پیارے باپ۔ تو اب تم غلام نہیں ہو جیسا کہ پہلے تھے، تم خدا کے بچے ہو۔ خدا نے جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے وہ سب چیزیں تمہیں دے گا، اس حقیقت کے سبب کہ تم اس کے بچے ہو۔ پہلے جب تم لوگ خدا کو نہیں جانتے تھے تو تم جھوٹے معبودوں کے غلام تھے، لیکن اب تم سچے خدا کو جانتے ہو۔ حقیقت میں یہ خدا ہی ہے جو تمہیں جانتا ہے،
تو پھر تم ان بے فائدہ اور کمزور باتوں کو جو تم مانتے تھے ان کے دوبارہ کیوں غلام بننا چاہتے ہو؟ ابھی تک تم مقررہ دنوں، مہینوں، وقتوں اور سالوں کو مانتے ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری محنت جو میں نے تمہارے لیے کی ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ بھائیوں اور بہنوں، میں تمہاری ہی طرح تھا، اس لیے میں التجا کرتا ہوں تم بھی میری مانند بنو۔ تم نے میرا کچھ بگاڑا نہیں۔ تم یاد کرو کہ میں پہلی بار تمہارے پاس کیوں آیا تھا، کیونکہ میں بیمار تھا اور اس وقت میں نے تمہیں خوشخبری سنائی تھی۔ میری بیماری تمہارے لیے آزمائش کا وقت تھا، لیکن نہ تم نے میری دیکھ بھال کو چھوڑا اور نہ مجھ سے نفرت کی۔ تم نے خدا کے فرشتے کی مانند میری خاطرداری کی اور مجھے ایسے مان لیا جیسے میں یسوع مسیح ہی ہوں۔ اس وقت تم بہت خوش تھے، وہ خوشیاں اب کہاں ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ تم نے ممکنہ طور پر میری مدد کی، بلکہ اگر ممکن ہوتا تو تم لوگ اپنی آنکھیں بھی نکال کر مجھے عطیے میں دیتے۔ اور اب میں تم سے سچ کہتا ہوں، تو کیا میں تمہارا دشمن ہوا ہوں؟ وہ لوگ تمہیں اپنی طرف راغب کرنے کے لیے سخت مصیبت اٹھاتے ہیں، مگر یہ ایک اچھے مقصد کے تحت وہ لوگ تمہیں ہم سے مخالف بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اچھی بات ہے کہ وہ لوگ تم کو پسند کرتے ہیں۔ اگر ان کا مقصد نیک ہو تو ٹھیک ہے۔ یہ ہمیشہ سے سچ ہے کہ میں تمہارے پاس ہوں یا نہ ہوں۔ میرے بچوں، میں تمہارے لیے ایسی ہی تکلیف محسوس کرتا ہوں جس طرح کوئی ماں کو جننے کے وقت ہوتی ہے، اور میں ایسا اس وقت تک محسوس کروں گا جب تک تم سچے مسیح کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں۔ اس طرح ہو سکتا ہے میں جو تم سے باتیں کر رہا ہوں اس طریقے کو بدل سکوں کہ میں نہیں جانتا کہ مجھے تمہارے لیے کیا کرنا ہے۔ تم میں سے کچھ لوگ ابھی بھی موسیٰ کی شریعت پر چلنا چاہتے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے، صحیفوں میں لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کی ماں لونڈی تھی اور دوسرے کی ماں آزاد عورت تھی۔ ابراہیم کا بیٹا جو لونڈی سے تھا عام انسانی طریقے پر پیدا ہوا تھا، اور جو آزاد عورت سے پیدا ہوا تھا اس کی پیدائش اس وعدے کے سبب تھی جو خدا نے ابراہیم سے کیا تھا۔ یہ سچا واقعہ ہمیں صحیح تصویر پیش کرتا ہے کہ 2 عورتیں دراصل خدا اور آدمی کے درمیان 2 معاہدوں کی مانند ہیں۔ ایک معاہدہ جو شریعت ہے جو خدا نے کوہ سینا پر بنایا، اور وہ لوگ جو اس معاہدے کے تحت ہیں وہ غلاموں کی مانند ہیں، اور ماں جس کا نام حاجرہ ہے وہ اس معاہدے کی مانند ہے۔ اس لیے حاجرہ کوہ سینا کی طرح ہے جو عرب میں ہے۔ وہ زمین کا یہودی شہر یروشلم کی تصویر ہے۔ یہ شہر غلام ہے اور اس میں رہنے والے تمام یہودی شریعت کے غلام ہیں، لیکن آسمان کا یروشلم اس آزاد عورت کی مانند ہے جو کہ اوپر ہے۔ یہ ہماری ماں ہے، یہ صحیفوں میں درج ہے۔ اے عورت جن کی اولاد نہیں، خوشی مناؤ۔ وہ جو کبھی جنی نہیں، خوشی کے مارے بلند آواز سے چلاؤ۔ وہ عورت جو تنہا ہے اسے اس عورت کے بنسبت زیادہ اولاد ہوگی جس کا شوہر ہے۔ ابراہیم کا ایک لڑکا جس کی پیدائش عام طریقے سے ہوئی، اور ابراہیم کا دوسرا بیٹا اسحاق روح کی طاقت سے پیدا ہوا، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ تھا۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، تم بھی اسحاق کی طرح وعدے کے بچے ہو۔ جس لڑکے کی پیدائش عام طریقے سے ہوئی اس نے دوسرے لڑکے اسحاق سے اچھا سلوک نہیں کیا، جیسا کہ آج بھی ہوتا ہے۔ اور صحیفوں میں کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا گیا ہے، لونڈی کو اور اس کے لڑکے کو الگ رکھو، کیونکہ آزاد عورت کا لڑکا ہی باپ کا وارث ہوگا اور لونڈی کا لڑکا وارث نہ ہوگا۔ تو اے بھائیوں اور بہنوں، ہم لونڈی کے بچے نہیں بلکہ ہم آزاد عورت کے بچے ہیں۔ غلطیوں باب 5۔ اب ہم آزاد ہیں، مسیح نے ہمیں آزاد رکھا ہے۔
لہذا اس کو بنائے رکھو اور پھر سے شریعت غلامی کے شکار نہ بنو۔ سنو، میں پولس ہوں اور تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنہ کروا کر پھر پرانی رسموں کے پیچھے چلو گے تو مسیح سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ میں پھر تمہیں خبردار کرتا ہوں، اگر تم پھر ختنہ کرو گے تو پھر شریعت موسیٰ پر عمل کرنا لازم ہے۔ اگر تم شریعت کے وسیلے سے خدا کے راست باز ہونا چاہتے ہو تو تم مسیح سے الگ ہو گئے اور خدا کے فضل سے محروم۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم ایمان ہی سے خدا کی نظروں میں راست باز ہوں گے، اور ہم روح سے اسی کے منتظر ہیں۔ اگر ایک شخص یسوع مسیح میں ہے تو اس کے لیے ختنہ کروانا چاہیے یا نہ کروانا چاہیے یہ اہم نہیں ہے۔ ایمان اہم ہے، ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ سچائی پر عمل کرتے ہوئے تم سیدھے دوڑ رہے تھے، تمہیں کس نے سچے راستے پر جانے سے روکا؟ اور یہ رکاوٹ اس کی طرف سے نہیں جس نے تمہیں چنا ہے۔ ہوشیار رہو، تھوڑا سا خمیر بھی گوندھی ہوئی آٹے میں خمیر پیدا کرتا ہے۔ مجھے خداوند پر ایسا ایمان ہے کہ تم کسی اور طریقے پر نہ چلو گے۔ کچھ لوگ تمہیں چند خیالات سے پریشان کریں گے، یہ جو بھی ہوں انہیں سزا ملے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں لوگوں کو مزید ختنہ کرانے کی منادی نہیں کرتا۔ اگر میں ایسا کرتا تو میں ستایا نہیں جاتا۔ اگر میں لوگوں کو ختنہ کروانے کی تعلیم دیتا تو پھر میری صلیب کی تعلیم لوگوں کے لیے جارحانہ نہ ہوتی۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ تمہیں ختنہ کروانے کے لیے مجبور کرتے ہیں وہ آگے بڑھ کر رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، خدا نے تم کو آزاد رہنے کے لیے بلایا ہے، اور اسی آزادی کو تمہاری جسمانی حرکتوں سے گناہ کرنے کا سبب نہ بناؤ۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے خدمت کرو۔ ساری شریعت اس ایک ہی حکم سے مکمل ہے۔ دوسروں سے ایسی ہی محبت کرو جیسے تم اپنے آپ سے محبت کرتے ہو۔ اگر تم ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے رہو گے تو خبردار رہنا کہ تم ایک دوسرے کو تباہ کرو گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ روح کے مطابق چلو، تو پھر تم گناہ نہ کرو گے، جو کہ جسمانی خواہشات کا نتیجہ ہیں، کیونکہ تمہارے گناہوں کی خواہشات ہمیشہ روح کے خلاف ہیں، اور اسی طرح روح تمہارے گناہوں کی خواہشات کے خلاف۔ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اس لیے تم ان چیزوں کو کرنے سے منع رہو جو حقیقت میں چاہتے ہو۔ اگر تم روح کے موافق چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہتے۔ برے کام تو صاف ظاہر ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ وہ کام ہیں جنسی گناہ، گندگی، غیر اخلاقی حرکات، بتوں کی پرستش، جادوگری، نفرت، خود غرضی، تفرقہ، تکلیف دینا، حسد، غصہ، لڑائی، عداوتیں، حسد، دشمنی، نشہ بازی، اور ان چیزوں کے لیے میں انتباہ کر رہا ہوں، جیسا کہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ لوگ خدا کی بادشاہت میں نہیں ہوں گے۔ لیکن روح ہمیں محبت، خوشی، سلامتی، صبر، مہربانی، نیکی، ایمانداری، پرہیزگاری، ہمدردی اور طور پر قابو پانا سکھاتی ہے۔ کوئی بھی شریعت ان اچھی عادتوں کی مخالفت نہیں کرتی۔ وہ لوگ یسوع مسیح کے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو صلیب پر اپنی خود غرضی کو برائیوں کے ساتھ چڑھا دیا ہے۔ صرف روح کے سبب سے ہی ہمیں نئی زندگی ملتی ہے، تو ہمیں روح کے موافق چلنا چاہیے۔ ہمیں نہ غرور کرنا چاہیے اور نہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا چاہیے، اور نہ ہی ایک دوسرے سے حسد کرنا چاہیے۔ غلطیوں باب 6۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی آدمی تمہارے گروہ میں کچھ برائی کرتا ہے تو تم لوگوں کو جو کہ روحانی ہو ایسے آدمی کے پاس جا کر نرمی سے سیدھا راستہ بتا کر اس کی مدد کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں تم بھی گناہ کی طرف مائل نہ ہو جاؤ۔ ایک دوسرے کی تکلیف میں حصے دار بنو اور مدد کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم مسیح کی شریعت کو پورا کرتے ہو۔
اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ وہ بہت اہم ہے جبکہ وہ ایسا نہیں، تو وہ خود کو بے وقوف بناتا ہے۔ آدمی کو اپنا موازنہ دوسرے سے نہ کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو ہی جانچ لے، تب وہ اپنے اعمال پر فخر کر سکے گا۔ ہر شخص کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے اور اپنی ہی ذمہ داری نبھانی ہے۔ جو شخص خدا کے کلام کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ خود کے ہر اچھے کام میں معلم کو بھی شریک کرتا ہے۔ دھوکے مت کھاؤ، تم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے خود کے گناہوں سے مطمئن ہے تو پھر وہ تباہی پائے گا۔ اگر کوئی شخص روح کے اطمینان کے لیے بوتا ہے تو وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہمیں اچھے کاموں کے کرنے سے نہیں تھکنا چاہیے۔ ہم صحیح وقت پر ہی اپنی زندگی کی فصل ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے، اگرچہ کہ ہم ان چیزوں کے کرنے میں کاہلی نہ کریں۔ جب ہمیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا موقع ملے تو ہمیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اہل ایمان کے لیے خاص توجہ دینی چاہیے۔ میں اپنے ہاتھ سے خود لکھ رہا ہوں۔ ان بڑے بڑے الفاظ کو دیکھو جو میں نے استعمال کیے ہیں۔ کچھ لوگ تمہیں ختنہ کرانے کے لیے زور دے رہے ہیں۔ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ دوسرے انہیں قبول کریں۔ وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ وہ مسیح کی صلیب کی وجہ سے ستائے نہ جائیں۔ جو لوگ ختنہ کرانے کو قبول کرتے ہیں وہ خود شریعت پر عمل نہیں کرتے، لیکن تمہیں ختنہ کروانے کے لیے مجبور کرتے ہیں تاکہ انہیں اپنے اس بیرونی عمل پر فخر محسوس ہو سکے۔ مجھے جہاں تک امید ہے میں کسی چیز پر فخر نہیں کروں گا سوائے میرے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے میری موت دنیا کے لیے ہوتی ہے اور میرے لیے دنیا مر چکی ہے۔ اس کی اہمیت نہیں کہ ہم ختنہ کروائیں یا نہ کروائیں، بلکہ نئے سرے سے خدا کے لوگوں کو بتانا اس کی اہمیت ہے۔ جو ان اصولوں پر چلتے ہیں انہی لوگوں پر خدا کی سلامتی اور رحم ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے اور تکلیف نہ دو، کیونکہ میرے جسم پر زخم ہے، اور یہ زخم علامت ہے کہ میرا تعلق مسیح یسوع سے ہے۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے۔ آمین۔